الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، مرحوم و مغفور بشیر احمد جان جو والد گرامی ہیں منظور احمد جان صاحب و جاوید احمد جان صاحب کو آپ سب جانتے بھی ہیں، ان کی ایصال ثواب کے لیے جو مجلس رکھی گئی ہے ان کے روح پر اور آپ حاضرین کے اسلاف جو خداوند متعال نے اپنی جوار رحمت میں بلائے، ان سب کے علوم درجات کے لیے سورہ فاتحہ. محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار حمد و ثنا خداوند متعال کا، کیونکہ مجھے حقیر طالب علم کو موقع ملتا ہے آپ مومنین کی زیارت کرنے کے لیے، اور جو ہمارے عزیز القدر شاعر یہاں پہ میرے القاب جو بتائے ہیں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ میں کوئی تعارف نہیں کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں اور کوشش یہی کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی جاؤں تو وہ باتیں حاضرین اور سامعین کی خدمت میں عرض کروں جو میں نے حوض علمیہ قوم میں اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے سیکھی ہے یا سنی ہے. اب اس میں مجھے کتنا سمجھ آیا اور اس میں کتنا عمل ہوا وہ ایک دوسرا مسئلہ. اور آج کل کے جو حالات پوری انسانیت میں ہیں ان کو نظروں میں رکھ کے جب بھی کبھی تحت رجال کہیں یا مجبوری کے اس سبب سے جب بھی منبر پہ چڑھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اسی تناظر میں بات ہو، اور یہ بھی آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ میں کوئی خطیب بھی نہیں، کیونکہ خطابت کا ایک علم ہے. خطابت یہ چھڑی سے نہیں گھوڑے سے بھی مار سکتا ہے، کیونکہ میں نے خطابت کے سارے رول اور ریگولیشن جو ہے وہ ہمیشہ میں پامال کرتا ہوں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو آپ لوگوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ میں اہل زبان بھی نہیں ہوں، تو ان سارے مصیبتوں سے لڑ کے اس میں اوپر میں بیٹھتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب مومنین کو اپنی حفاظت میں رکھے. آج جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رجب ہے اور یہ مہینہ عبادت کا ہے، مناجات کا ہے، خداوند متعال سے ایک الگ قسم کا رشتہ برقرار کرنا. اس مہینے کے اعمال اگر آپ دیکھیں تو اس میں استغفار ہے، مناجات ہے، دعائیں ہیں، زیارات ہیں. اگر ہم ایک جملے میں اس کو سمجھیں تو یہ وہ مہینہ ہے، ایک طرف سے یہ آغاز ایک پروسیس کا ہے جو 3 مہینوں کا کورس انسانیت کو دیا جاتا ہے. ماہ رجب سے لے کے ماہ مبارک رمضان تک اس کا آغاز ہے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں
تہذیب نفس میں کچھ حاصل کروں تو اس کو یہ چاہیے کہ ماہ رجب سے شروع کریں اور ماہ رمضان کے آخر تک یہ عبادات، یہ مناجات، یہ معرفت جسے ہمیں حاصل ہو، یہ معصومین کے کلام پڑھیں تو انشاءاللہ خدا بھی اس میں اپنی طرف سے توفیقات میں اضافہ فرماتا ہے اور ہم اس جگہ پہنچ پاتے ہیں جو ہمارا مقصد ہے۔ دوسری بات یہ کہ خود ماہ رجب جو خود ایک مہینہ ہے، جیسے روایات میں ہے کہ شہر اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہے، ہم جیسے فقیر و فقراء، ہم جیسے گناہگار، ان کو آج ایک موقع ملتا ہے، جو رشتہ ہم نے ختم کیا ہے اس کو واپس برقرار کرنے کا، جوڑنے کا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جانے کا، وہاں پہ عجز و انکساری کے ساتھ اپنا حال دل بیان کریں۔ یہ ایک مناسبت ہے جسے ہم انسان سازی کا مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ اس کا ایک جز ہے۔ اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک انسان جو ہمیں آج نہیں ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا ہم نے منعقد کی ہے، اور یہی آپ سب کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس مجلس کے لیے ثواب ہوگا اپنی نظر میں رکھے، وہ ہم سب ہدیہ کریں اس مرحوم کو۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو دنیا ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے انسان، کہ ہمیں نہیں پتا انسان کون، ہر ایک انسان کی اپنی تعریف لے کے آ رہا ہے، ہر مکتب، ہر اسکول آف تھاٹ، ہر مذہب اپنے طریقے سے انسان کی تعریف کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے۔ تو نتیجتاً جو آج کی دنیا ہے، انسانوں کی دنیا ہے، انسان ہی اس دنیا سے اٹھتا گیا ہے۔ بعضی لوگ کہتے ہیں کہ اب دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے، علم کا غلبہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، تفکر ہے، ہر ایک مکتب لے کے آ رہا ہے انسان۔ دیکھیں انسان اپنی مشکلات میں ہے تو اس کا راہ حل جو ہے آپ میرے مکتب کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بھیجا ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارا خالق، ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس میں ہمیں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ دنیا بھوکی ہے، پیاسی ہے اس مکتب کی جو سکھائے ہمیں انسانیت کیا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کون سا مکتب ہے، کیا ہے، لیکن ہم سب مسلمان جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات اقدس ہے، کی سیرت ہے، اور کہیں اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ نہیں جی، ہمارا مکتب جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور ہم ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن زمینی سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے، کہیں ہم کچھ چیزیں انہوں نے ابھی جن کی طرف اشارہ کیا سوچنے سمجھنے کے لائق ہے، کیونکہ قرآن بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو دعوت دی جاتی ہے کہ تفکر و تدبر۔ آپ نماز پڑھیں، آپ ماہ رجب میں عبادت کریں، آپ ہر نماز کے بعد مخصوص دعا پڑھیں، آپ کچھ بھی پڑھیں، لیکن جب تک اس میں تفکر اور تدبر نہ ہو وہ ہماری حالات نہیں بدل سکتے۔ ہاں، ثوابوں کی بوریاں بڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فقط ثواب ہی ہمیں صراط کے اس پار لے جائیں گے یا عمل بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ بیٹھے یہاں پہ، آپ کی نیت ہے کہ ہم ذکر خدا اور ذکر رسول خدا اور ذکر ائمہ اطہار علیہ السلام سنیں، تو یہ آپ کی نیت ہی باعث بن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہو، ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس عمل کے بغیر کون سا عمل ہے، اور ہم سے، ہمارے دین سے لوگوں کا کیا انتظار ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل
دین جو آپ کی دنیا کو نہ سنوار سکے اس دین کو پھینک دیں، وہ کسی کام کا نہیں۔ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مزرعۃ آخرہ، یہ دنیا جو ہے یہاں پہ آپ بوئیں، زراعت کریں، لیکن اس کو کاٹنا کہاں پہ ہے؟ آخرت۔ تو یہاں پہ عمل کرنا ہے، نتیجہ کہاں ملے گا ہمیں؟ آخرت۔ اور جب بھی کوئی زمین پہ کام کرتا ہے تو زمین آباد ہو، پہلا جو اس کا یہ دکھتا ہے ہمیں نتیجہ وہ یہ ہم زمین پر، ہماری زمین خشک تھی، بنجر تھی، ہم نے اسے آباد کیا، ہریالی آ گئی، اس میں فصل ہو گئے۔ اب اس کی اصلی جو اس کا نتیجہ جو اصلی ہے، اس کا جزا جو ہے وہ ہمیں تو اس دنیا میں ملے گا۔ یہ ہم سب مانتے ہیں، سارے مسلمان اس پہ بالکل ایمان لاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا کی طرف اپنی نگاہ کریں تو ہم نے کون سی زراعت کی ہے؟ مسلمان ہو کے ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سا مکتب ہم نے سامنے لایا ہے؟ کن سوالوں کا جواب ہم نے دیا ہے؟ میں آپ کے شاید آپ کی جو ہے نظریہ جو ہے اس میں یہ سب ہوتا ہوگا، ہو رہا ہوگا، شاید آپ کے نظروں میں دنیا آباد ہوگی، لیکن ابھی برادر عزیز نے رہبر معظم کا ذکر کیا تو وہ بھی اسی مسلمان اسلام کا ہی حصہ ہے۔ حالات ٹھیک نہیں ہے، خصوصاً مسلمانوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنون، یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے ایمان لایا ہے، اگر آپ مومن ہیں تو آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو نظر دوڑائیں پوری دنیا میں کس فیلڈ میں ہمیں مسلمان اعلیٰ نظر آ رہا ہے؟ یا تو یہ آیت پہ کوئی مسئلہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو ہم کسی اور راستے میں جا رہے ہیں۔ ہم نے مکتب کو پالا ہے، ہم نے مکتب پہ عمل کیا ہے، لیکن یہ میرا نظریہ ہے، شاید علماء اس پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم دوسرے اعمال جو ہیں وہ بجا لاتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں پہنچ رہا اس دنیا میں۔ اس دنیا کی اللہ تعالیٰ جانے، اس دنیا میں کوئی فائدہ ہمیں دکھ نہیں رہا۔ اور یہ انتم الاعلون، آپ سب سے اعلیٰ ہو، اگر آپ نے ایمان لایا، اگر آپ مومن ہو، یہ بھی کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ دن بدن ہم پس سے پستر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے دشمن جو ہمارے مکتب، ہمارے دین، ہمارے خدا، ہماری کتاب سے انکار کرتے ہیں، وہ دن بدن اعلیٰ ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز میں اعلیٰ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مکتب کے پیروکار ہیں، جو مکتب کے اس رشتے میں بندے ہیں، شاید معرفت کی کمی ہے کہ وہ نہیں جانتے مکتب کیا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا، اسی پہ میں آپ کی جو ہے گفتگو تمام کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ خدا نے دین بھیجا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی کس کے لیے؟ آخرت سجایا کس کے لیے؟ یہ کتابیں، یہ فرشتے کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے، اور کوئی دوسرا سبجیکٹ اس میں ہے ہی نہیں۔ کتابیں آپ نے اٹھا لیں، سب آپ قرآن اٹھا لیں، سورہ حمد سے لے کے سورہ ناس تک، یہ انسان کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ جب ہم کتاب اٹھاتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، تو سورہ حمد میں خدا اپنی تعریف آپ کرتا ہے، جو صحیح نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ میں اپنی تعریف آپ، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو پھر یہ دکھاوا ہے، یا کوئی اور تعریف کرے۔ خدا اول سے اس انسان کو تربیت دیتا ہے کلام کرنے کی، ساتھ ساتھ اپنی شناخت بھی دیتا ہے۔ سارے ہم اس کے لیے، اس کے لیے جو رب العالمین ہے، ایک پہچان ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ میں ہے،
بول کون رہا ہے؟ تو انسان. تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ چیزیں اہدنا الصراط المستقیم. پھر آگے آگے اس انسان کو بڑھاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے، ہمارے جتنے بھی نظام یہاں پہ بنے ہیں وہ دوسرے مکتب کے انسان کے حوالے سے بنے ہیں. ایک دوسری سوچ ہے انسان کے مطلب. لذا ہم اس دین کے ماننے والے جب اس نظام میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہم وہ نہیں بن پاتے جو ہمیں کہا گیا ہے بننے کا. آپ سب قرآن پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. سورہ بقرہ میں خدا متعال نے کچھ آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ جب تیرے پروردگار نے بلایا اسے خطاب کر کے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان شناسی سے ہم کہتے ہیں انسان شناسی. اگر ہم انسان مکتبہ اسلام کے تناظر سے سمجھ پائے تو پھر جو ہمارے ارد گرد ہے وہ خود سمجھ آئے گا. خدا پہلے ہی اعلان کر رہا ہے کہ مجھے ایک مخلوق اس زمین پہ بھیجنا ہے جو میرا نمائندہ ہے، جو میرا نمائندہ ہے. یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک سر والے، دو پاؤں والے، دو ہاتھوں والے ایک چیز کو بھیج رہا ہوں. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض، میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں. مجھے زمین پہ اپنا نمائندہ چاہیے تو وہ نمائندہ بھیج. یہاں پہ جو آپ صاحب علم ہیں، آپ ادب سے بھی وابستہ ہے، تو اتنا بالکل ہم سب کو پتا ہے کہ ایک لینگویج ہوتی ہے سمبولک، علامات. اس کو ہم کھول کے نہیں بیان کرتے، اس کو ہم سمبلز میں بیان کرتے ہیں. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زبان جو ہے یہ پرانی نہیں ہوئی. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نے اس وقت کہا. یہ کوئی بھی آپ قرآن پڑھیں، کوئی بھی آیت پڑھیں، گرچہ کی شان نزول 1400 سال پہلے ہے، 450 سال پہلے ہے، لیکن آج جب بھی ہم پڑھیں گے قرآن کی وہ عبارت جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ ہم سے مخاطب ہو. ایسی لینگویج ہی ہے. تو خدا نے ایسی لینگویج استعمال کی ہے. ایک آسان لینگویج ہے جو وہاں ان کے کام آتی تھی، جو سامنے ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور وہی زبان آج ہم اتنے سالوں، اتنے صدیوں کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں، باوجود جو پیش رفت علم نے کی ہے، ترقی جو علم نے کی ہے، ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو خداوند متعال اعلان فرماتے ہیں کہ مجھے جو یہ بھیجنا ہے اس کو ایک فضیلت ہے سب مخلوقوں پہ، یہ میرا نمائندہ ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو نمائندگی کرنی ہے. کس کی؟ اس کی جو مالک ہو، صاحب ہو، خالق ہو، رازق ہو، سب ہے، جو سب ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے. یہ میں نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نمائندہ جو بھیجا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے بھیجا اس کو وہ کہہ رہا ہے، وہ ہے جس نے یہ ساری دنیا تیرے لیے خلق کی. تو مالک ہے اس زمین کا، آسمان کا، بلکہ اس چیز کا بھی جو شاید ابھی تمہاری نظر میں نہیں آ رہی. تو ساری جو بھی میں نے بنایا اس کا مالک تو. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، میں نے تیرے لیے کشتیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں، مسخر کی ہیں تمہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ، دن پہ رات پہ تیری حکومت ہے. یہ ایک معرفی ہے اس کی جسے خدا بھیج رہا ہے. یعنی ایک طریقے سے ہماری بنی نو آدم کی، آدم کے جو فرزند تھے ہماری. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میں نے تیرے ہاتھ میں یہ آفتاب ہو، یہ ماہتاب دے دیے ہیں، تو حکومت کر، جتنی چاہے حکومت کر. حتیٰ کہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ تو میری عبادت کر، اتنی عبادت کر، اتنی اطاعت کر کہ میں تجھے اپنا جیسا بناؤں. میں کہتا ہوں کن فیکون،
روح بھی کہے کن وہ ہو جائے گا فیکون. یعنی اوپر خدا نیچے انسان. یہ اسلام کی تناظر میں انسان کی ایک جھلک ہے. جو بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر خداوند متعال کی طرف سے جو آئے، وہ اسی لیے آئے کہ اس انسان کو اپنی منزلت، اپنا مقام دکھائے کہ تو کیا ہے اور تو کیا کر رہا ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں، جیسے ہم علماء فرماتے ہیں آپ گناہ کریں گے تو آپ کی سزا ملے گی، آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. میں خدا کا پیارا ہوں، میں خدا کا لاڈلا ہوں، میں خدا کا نمائندہ ہوں. یہ عدل ہے کہ مجھے وہاں بھیجا جائے جہاں خدا کے منفور ترین مخلوق ہو، فقط اس لیے کہ میں نے اپنی قدر کھو دی، فقط اس لیے کہ میں اس مقام سے نیچے آیا، فقط اس لیے کہ میں سمجھ نہ پایا میں کون، باوجود کہ اتنا سارا سسٹم جو خدا نے دیا ہے، فقط اس لیے کہ میں سمجھوں میں کیا ہوں. اور جس نے بھی اپنی قدر، اپنی شناخت وہ محسوس کی، وہ پہچان گیا کیا ہے، تو اس کے کام، اس کا کردار، اس کا سب کچھ اعلیٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خداوند متعال نے ایسی خلقت کی ایک انسان کی، سب کی، اس میں کوئی مسلمان، کوئی غیر مسلمان، جو بھی انسان ہے وہ نمائندے خدا ہے، نمائندے خدا ہے، خدا کی طرف سے یہاں پہ آیا ہے. اور دوسرا ایک عجیب سی چیز یہ ہے کہ اگر میں کسی کو اپنا نمائندہ چنوں تو بہترین میں سے چنوں گا. اس کے عادات بھی دیکھوں گا، کردار بھی دیکھوں گا، علم بھی دیکھوں گا، سب کچھ. لیکن خدا نے جب اپنا یہ نمائندہ چنا، یہ عجیب غریب چیز ہے، خدا نے پسترین چیز کو اٹھایا. پسترین چیز. کبھی کہتا ہے میں نے تجھے خلق کیا ہے سلسال کالفخار، ٹھیک ہے. کبھی کہتا ہے حمائم مسنون، کبھی کہتا ہے تین، ایک کیچڑ سے، بدبودار کیچڑ سے. یہ ایک تیری حقیقت ہے، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا، جب تو بن گیا، تیرا وہ پتلا جب میں نے بنایا یا وہ شکل میں نے دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی ایک بالکل پست ہے، ایک بالکل اعلیٰ ہے. ایک طرف پستی ہے اور دوسری طرف خدا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے وہ انسان کو بنا. اس میں دونوں جگہ جانے کی استعداد موجود ہے. یا تو وہ پست ہو جائے گا یا تو پھر آفاق میں سیر کرے گا. دونوں چیزیں موجود ہیں. اسلام میں ایک خوبی ہے، اسلام نہیں کہتا کہ یہاں پہ خدا ہے اور شیطان ہے، یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے یہاں پہ خدا ہے. دنیا میں ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے خدا. ہاں، انسان ہے جس میں خدا بھی ہے اور شیطان بھی. اس کو جب اپنی پہچان دی کہ تیرے میں نے شیطان بھی ڈالا ہے، خدایت بھی ہے اور شیطانیت بھی ہے، اب تو یا تو شیطان کی پرستش کر یا تو خدا کی عبادت کر. خوب. ایک سب سے بڑی چیز جسے ہم دوسرے طریقے سے ایسے کہتے ہیں کہ انا عرضنا الامانہ، خدا نے چاہا کہ میں ایک امانت دے دوں اس دنیا کو. جانوروں سے بھی پوچھا، جمادات سے بھی پوچھا، نباتات سے بھی پوچھا، اور سب نے انکار کیا کہ ہم یہ لینے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں کر سکتے. انا عرضنا الامانہ علی السماوات، آسمانوں پہ، والارض، زمین پہ، والجبال، پہاڑوں پہ، فابین ان یحملنہا، انہوں نے سب نے انکار کیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. خوب. اور اس میں ایک یہی نکلا جسے کہتے ہیں انسان، اس نے وہ بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. اب مفسرین میں بحث ہے کہ یہ امانت ہے کیا. اکثر مفسرین اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ امانت ارادہ ہے، اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی کہ اب ایک تجھے تو میں نے ان چیزوں سے بنایا، اب ایک چیز ہے کون لے گا، کون اس کے لیے تیار ہے. تو انسان کا میں کیا ہے، اختیار. اختیار کیا، تجھ میں کوئی جبر نہیں ہے، تو جو چاہے کر لے، تو جو چاہے کر لے. تیرے میں خدا کا روح ہے، چاہے تو خدا ہی بن جا. تیرے میں شیطان کی پستی بھی ہے، جو میں نے مٹی سے، چاہے تو شیطان بن جا.
یہ تیرا اختیار ہے. کوئی بھی موجود دنیا میں اپنے سسٹم کے اگینسٹ نہیں جاتا. جو بھی جانور آپ دیکھیں ان کا اپنا سسٹم ہے, اسی سسٹم پہ چلتے ہیں. غریزہ جبلت جو ان میں ہے. انسان جو ہے وہ ہر ایک چیز کا الٹ پلٹ کر سکتا ہے, یہ اسے اختیار ہے. اب جب اختیار دیا تو کہا کہ اب اختیار ہے تو ذمہ داری بھی لے لے. یہ ذمہ داری بھی لے لے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی, دنیا کو بہتر بنانے کی. پہلے اپنے آپ کو بنا, پھر دنیا کو بنا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو تو کر سکتا ہے, تجھ میں یہ استعداد میں نے رکھی ہے, تو کر سکتا ہے. اب جب ارادہ آیا تو یہ یہاں بھی جا سکتا ہے, یہاں بھی جا سکتا ہے, ٹھیک کام بھی کر سکتا ہے, غلط کام بھی کر سکتا ہے, سچ بھی بول سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اس کے لیے ضروری پڑا کہ اس کو کوئی استاد دو, اس کو علم دو, کیونکہ یہ اس دنیا میں جب یہاں کے دیکھے گا ہی شاید یہ گمراہ ہو جائے گا. تو خدا نے ایک مکتب بھیجا جس کی تکمیل بدست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدم سے لے کے خاتم تک زمانوں میں, بہت سے زمانوں میں کتابیں آئی, رسول آئے, نبی آئے, انہوں نے اس مکتب کو انسان تک پہنچایا. انسان کو کیا کرنا ہے کہ اس کو پہچان دینی ہے تو کیا ہے, پھر کون سی چیزیں تمہارے لیے صحیح ہے, کون سی چیز تمہارے لیے مضر ہے. عبادات میں بھی, سیاست میں بھی, اجتماعات میں بھی, ہر ایک چیز میں ان کو انسان کو تعلیم دے گی 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے. چونکہ ارادہ ہے, اگر اس کو لگام لے کے بغیر ارادہ یہاں پہ بھیجتے تو نہ اسلام کی ضرورت تھی, نہ کتاب کی ضرورت تھی, نہ قرآن کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت نہ تھی. جیسے ملائکہ ہیں, جب انسان بنا تو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا مجھے یہ اپنا جانشین بنایا, تو انہوں نے اعتراض کیا, اور اعتراض بھی ان کا صحیح تھا, چونکہ ان کے پاس جو علم تھا وہ وہی تھا جو انہوں نے دیکھا. انہوں نے ایک زمانہ دیکھا تھا, ہم جیسے ہی کچھ تھے اس دنیا میں, وہ خون ریزی کرتے تھے, فساد کرتے تھے. جب خدا نے دوبارہ بنانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو جنریشن آپ نے بنائی, انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا, انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا, انہوں نے فساد کیا, اب آپ دوبارہ وہی چیز کر رہے ہیں. اور خدا نے خوبصورت انداز میں ان کا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو یہ عرش تک پہنچ سکتا ہے, سدرۃ المنتہا تک. اس کے اور میرے بیچ میں کوئی حائل چیز نہیں ہو سکتی. اس میں استعداد ہے, اور یہ آپ کا بھی معلم بن سکتا ہے. آپ میں وہ چیزیں نہیں جو اس انسان میں ہے, اس کے باوجود یہ پرواز کر رہا ہے. تو پھر ایک نمونے کے طور پہ خداوند متعال نے ملائکوں سے پوچھا کہ آپ اسے بتا سکتے ہیں حقیقت کیا ہے؟ آپ نے دعویٰ کیا ہمارے پاس علم ہے. اب آپ نے جو یہ چیز بنائی ہے اپنے علم کے حساب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے جو آپ نے بنائی. تو میں آپ ایک امتحان, آپ اس کو حقیقت بتائیں. انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں اتنا ہی پتا جتنا آپ نے ہمیں کہا. پھر ایک فضیلت اس انسان کو دی گئی, علم آدم الاسماء, خدا نے تعلیم دی آدم کو. انسان کی فضیلت علم سے ہے, علم سے. پھر مفسرین اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ اصلاً ہے کیا, یہ اسماء کیا ہے. مختلف نظریات ہیں اس میں, لیکن ایک مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی حقیقت جو ہے وہ انسان کو بتا دی, تبھی اس کو یہ حکومت کرنے کا جو ہے منصب دیا گیا, کیونکہ اسے پتا ہے یہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, بحیثیت انسان ہم کر سکتے ہیں, یہ ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے, تعلیم دی ہے, جو تعلیم ملائکوں کے پاس نہیں تھی. جو لاکھوں سال خداوند متعال کی عبادت کرتے تھے, کوئی سجدے میں تھا, کوئی رکوع میں تھا, کوئی قیام میں تھا, کبھی بھی غفلت نہیں کی, ایک سیکنڈ کی غفلت نہیں کی عبادت کرنے سے, لیکن وہ افضل نہیں ہوئے, افضل انسان ہو.
تو یہ جو دین ہمارا ہے، اسلام جو ہمارا ہے، یہ پہلا درس جو دیتا ہے کہ تم کون ہو. اگر ہم یہ سمجھ سکے اس تناظر میں ہم کون ہیں، تو پھر ہم دنیا اسی طرح سنوار سکتے ہیں جیسے ہم ہیں. اگر ہم خدا نخواستہ نہ سمجھ پائے تو ہم دوسروں کے ہاتھوں کے کھلونے بن سکتے ہیں. کوئی ہمارے لیے تعلیمی نظام لکھے گا، کوئی ہمارے لیے سیاسی نظام بنائے گا، کوئی ہمارے لیے اجتماعی نظام بنائے گا، اور ہم اس میں ایک ایکٹر جیسے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، اور کچھ نہیں ہوگا. تو کچھ نہیں ہوگا. کوشش ہمیں نہیں کرنی ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں، آپ نیت کریں کسی کام کی، اچھے کام کی. یعنی مجھے اگر راستے میں کوئی فقیر ملا، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا. پھر نہ ملے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ لو. ثواب اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم کمائیں، نیت کرنے ہوگا. لیکن جب یہ بندہ اٹھ کے کسی فقیر کو ڈھونڈتا ہے، پھر اس کے گھر کھانا بھجواتا ہے، خدا کہتا ہے یہ ہے انی عالم ما لا تعلمون. یہ ہے انسان. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان سے صحابی نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، کیا ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے؟ امام نے فرمایا ہاں. سائل نے پھر سے پوچھا، کہا یا امام، وجوہات شرعیہ، خمس و زکوٰۃ و جو بھی ہیں وہ ہم نے نکالے ہیں، پھر ہمارے پاس مال بچا ہوا ہے، اس میں کسی کا حق ہے؟ فقہی لحاظ سے کسی کا حق نہیں. آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، اگر آپ نے خمس نکالا ہے اس کا، تو وہ آپ کا ہے. کوئی اس پہ آپ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے کہ اگر آپ پیسہ وہ اپنے پاس رکھیں، وہ خرچ کرے جیسے آپ کی مرضی. لیکن امام فرماتے ہیں ہاں ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ خمس بھی دیا، زکوٰۃ بھی دی، سارے جو وجوہات شرعی ہے وہ دیے، اب کیا ہے؟ کہا اب تمہارے پاس مال ہے، یہ اضافی ہے، جا کے ڈھونڈو، بستی میں جاؤ ڈھونڈو، کوئی تو ہوگا جسے نہ تمہارا خمس ملا ہوگا نہ تمہاری زکوٰۃ. اگر کوئی محتاج بندہ تمہاری بستی میں ہے اور تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم ان ابرار میں شامل نہیں ہو. ڈھونڈو. جو سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سارے ائموں کی ایک روش ہے کہ وہ رات کو نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کون محتاج ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ دیتے تھے. یہ انسان ہے. یہ ہمارے مکتب میں جب یہ باتیں کرتے ہیں قرآن کے تناظر میں، حدیث کے تناظر میں، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کون ہے ایسا؟ کون ہے ایسا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام، تا امام حسن عسکری تک. یہ ہے وہ نمونے جنہوں نے اسی مکتب میں، اسی تعلیم پہ اپنی زندگی جو ہے بنائی. یہ ہے، ناممکن نہیں ہے. یہ رات میں جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کسی بیابان میں، کسی خرابے میں، کون ہے محتاج، ہم اس کی حاجت روائی کر سکیں. چونکہ یہ جو ارادہ، یہ جو منزلت، یہ فضیلت جو ان کو ملی ہے، یہ ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہے کہ اب کوئی ایسا نہ رہے جو ایسے حالات میں پھنس جائے کہ وہ اپنے انسان ہونے پہ شرمسار ہو. اس سے کوئی مجبوری میں بھی کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو انسانیت کے خلاف ہو. لذا آپ ڈھونڈو، دیکھو. کسی کی پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے دے دو. کسی کو علم کی ضرورت ہے، علم دے دو. کسی کو روٹی کی ضرورت ہے، روٹی دے دو. کسی کو آپ کی فکر کی ضرورت ہے، فکر دے دو. کسی کو آپ کے مکتب کی ضرورت ہے، جا کے دے دو. آپ کے پاس نمونے ہیں تو دکھاؤ دنیا کو راستہ کیا ہے. یہ مکتب وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اب جا رہا ہوں اس دنیا سے، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. یہ وہ ہے، یہ ان کی تعبیر ہے کہ پہلے آپ دیکھو آپ کیا ہو، آپ خلیفت اللہ ہو، آپ نمائندہ ہو، آپ کے اندر
آپ کا وجود جو ہے وہ بیٹل فیلڈ ہے دو طاقتوں کا، شیطان اور خدا۔ اب آپ پہ ہے کہ آپ کس کی یاری کرو گے، خدا کی یا شیطان کی۔ جس کی یاری کرو گے وہی جیتے گا اور وہی آپ بنو گے، آپ وہی بنو گے۔ ایک طرف آپ پستی ہے، ایک طرف متعالی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، آپ بہترین امت ہو، کیونکہ آپ کا مکتب بہترین ہے، آپ کا خدا بہترین ہے، آپ کی کتاب بہترین ہے، آپ کے رسول بہترین ہے، آپ بہترین ہو۔ خود آپ بہترین یہ تمغہ ہے آپ کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امہ، آپ بہترین لوگ ہو، آپ بہترین انسان ہو۔ اخرجت للناس، جا کے لوگوں کی خدمت کرو۔ علی ہم پہچانے یہ کوئی ہنر نہیں ہے، ہم اپنی محفل میں علی علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، یہ ہنر نہیں ہے۔ ادھر پوری 6-7 ارب جو انسانیت پڑی ہے ان کو علی دکھاؤ، اور وہ نہیں مانیں گے ویسے جیسے ہم کہتے ہیں۔ وہ کہیں گے آپ کی عقیدت ہے اس شخص کے ساتھ، آپ کا ایک رشتہ ہے اس شخص کے ساتھ، تبھی آپ اس کو بہت اونچا بڑا عظیم بناتے ہو۔ مجھے دکھاؤ میرے کام کا کہاں پہ ہے اس میں جو مجھ غریب کو اس پستی سے نکال کے اعلیٰ ترین درجے پہ بٹھائے گا، کہاں ہے وہ تعلیمات، کہاں ہے؟ میں آپ کے امام کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بتا کیا آپ کو اس نے نجات دی ہے پستی سے؟ کیا آپ کو اس نے نکالا ہے اس پستی سے تو آپ اعلیٰ ہو گئے، پھر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلوں؟ جبکہ ہم دیکھیں تو کہیں نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، اور اس دروازے کے ماننے والے ہم ہیں۔ اگر کسی کو شہر میں آنا ہے تو اس کو دروازے سے آنا ہے، نہ شہر کا پتہ کسی کو ہے، نہ دروازے کا پتہ کسی کو ہے، تو وہ ہم ہی کو ہے۔ ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ دروازہ کیا ہے اور شہر کیا ہے۔ اگر ہم ان سے کوسوں دور رہے تو پھر نہ دروازہ کسی کو ملے گا نہ شہر کسی کو ملے گا۔ انسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان یعنی علی مرتضی علیہ السلام۔ اس رجب میں یہ ایک اچھا اتفاق کہیں کیا کہیں، اول رجب جو شروع ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ انسان بننے کا مہینہ ہے۔ اس کا آغاز ہی انسان کامل کی ولادت سے ہوتا ہے، امام باقر علیہ السلام، اس کے بعد شہادت امام علی النقی علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق ولادت امام جواد بھی ہے، پھر ولادت امیر المومنین علیہ السلام، اس کے بعد شہادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، اس کے بعد شہادت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تاریخی دن جسے ہم کہیں 27 رجب روز بعثت، جس دن یہ مکتب شروع ہوا، جس دن اللہ نے بہت وقت بعد انسان کو مخاطب کر کے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اپنی کتاب پڑھ، لیکن پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا ہے۔ میں تجھے کہوں گا تو کون ہے، میں تجھے بتاؤں گا تیری فضیلت کیا ہے۔ اب تو اس کورس سے نیچے جا، ان لوگوں میں تبلیغ کر، ان کو پتا یہ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں، ان کو نہیں پتا یہ انسان ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے پھر آواز دی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، انسانیت کے راستے پہ آ جاؤ، اس خالق کے راستے پہ آ جاؤ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، تم کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگر ہم اس طریقے سے اس مکتب کو سمجھیں تو یہ مکتب جو بھی تقاضا کرے گا، جو بھی اس کے لوازمات ہوں گے وہ ہم پوری کریں گے۔
جب تک ہم اس سسٹم میں نہیں آئیں گے کچھ نہیں ہوگا. کوئی امام زمان نہیں آئے گا کیونکہ ہم مکتبی نہیں ہیں. ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے ان کی، کیونکہ ہمیں اتنا سا پتا ہے کہ اگر امام آئے تو میں ان کے رخ ناظرین پہ اپنا ہاتھ پھیروں اور اپنے بدن پہ پھیروں تاکہ اس سے مجھے بیماریوں سے شفاعت ملے. میری معرفت اتنی ہے. تو امام اس لیے نہیں آتے، امام رہبری کے لیے آتے. رہبری کے لیے ایک امت کا ہونا ضروری ہے، اور امت وہ جو تشنا ہو رہبری کے لیے، جو تشنا ہو، جنہیں معرفت ہو، علم ہو. اب اس علم کو وہ عملی جامہ پہنانے کے لیے اتنے منتظر ہو، شدت سے منتظر ہو، خدا کو ان کی اس انتظار پہ جو ہے وہ ترس آ جائے اور کہے کہ نہیں، ان کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، بھیج دو. جب تک وہ انتظار کی شدت ہم میں پیدا نہ ہو کچھ نہیں ہونے والا. ہم کتنے بھی محفلیں کریں، ہم کتنے بھی دعائے فرج پڑھیں، کوئی نہیں آنے والا، کیونکہ ہم آمادہ نہیں ہیں ایک مکتبی زندگی گزارنے کے لیے. ہاں، ہم یہ رسم و رسومات کر سکتے ہیں، سب کچھ کریں گے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اب مکتبی زندگی گزارنی ہے، وہ اس کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. ہم ذمہ داری لینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. ہم نہیں ہیں. مولا وہ جنہوں نے بہت عظیم جنگیں دیکھی، اتنے مصائب دیکھے، اتنے مشکلیں دیکھے، لیکن کبھی بھی ان کا دل جو ہے نرم نہیں ہوا. یہی خدا کا بندہ اگر کبھی سنے کہ کوئی یتیم کہیں رو رہا ہے تو زمین پر بیٹھ کے گریا کرتا ہے اور بلند آواز میں. پھر پوچھتے ہیں یا علی کیوں روتے ہو؟ بھائی میری حکومت میں ایک یتیم رو رہا ہے. ایک یہود عورت کی پازیب چوری ہوتی ہے اور امیر المومنین فرماتے ہیں اگر ساری امت مسلمہ اسی غم میں مر جائے ٹھیک ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. ہماری حکومت میں ایک عورت کی پازیب جو ہے وہ چوری ہو، نہیں ہونا چاہیے. امنیت ہو، سیکیورٹی ہو. گلا جو امیر المومنین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم نہیں سمجھ پا رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے سینے میں اتنا علم ہے لیکن لینے والا کوئی نہیں. یعنی اے انسان، جس چیز سے تمہیں فضیلت ملی تھی، جس چیز نے تمہیں افضل بنایا تھا، وہی علم آدم الاسماء، وہ علم تھا، وہ تم نے چھوڑ دیا. اب علی کو پہچانو گی کیسے؟ اب میں جو کہوں گا وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کیسے؟ اب دوسری طرف دیکھیں، دوسرے مکاتب ہیں، مکاتب فکر جو ہے، جو ہیومنزم کی چھوری پہ چلتے ہیں، جو یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ انسان کے لیے، اور ان کے مکتب کامیاب ہیں. آج ایران پہ جو ہو رہا ہے، میں آپ حاضرین گرامی قدر کی خدمت میں یہ کہوں کہ جتنا میڈیا دکھا رہا ہے اتنا نہیں ہے. یہ آپ مطمئن رہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی جگہ زیادہ فوکس کیا جائے، اس کو زیادہ سامنے لایا جائے، تو جن کو پتا بھی نہیں کہ کیا کہاں پہ یہ کون سا سپاٹ ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو وہ ایک اتھل پتھل ہوتی ہے. اور میڈیا کا پاور تو آپ کو پتا ہے. یہ جیسے ہی یوز ہو رہا ہے، میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا پروٹیسٹ نہیں ہو رہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن جو نیریٹو انہوں نے بنایا ہے وہ نیریٹو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ابھی ہم چاہے انڈین میڈیا ہو چاہے ویسٹرن میڈیا ہو، تو یہ تو اب رہبر کے رشیا میں مکان بھی بنا رہے ہیں، ان کو وہاں پہ بھیج بھی رہے ہیں، اب پلین بھی تیار ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا. ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں مشکلات ہیں وہاں پہ، روز بروز بڑھ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ جو سینکشن دنیا نے لگائی ہے، کچھ حکومت کے شاید غلط ڈیسیجنز بھی ہو سکتے ہیں. اعتراض ان کا صحیح ہے، جینوئن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر اسلامی گورنمنٹ ہو، شیعوں کی گورنمنٹ ہو، تو وہاں کوئی اعتراض ہی نہ کرے. نہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھے ہیں اور نیچے سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو امیر المومنین جواب دیتے، کسی کو نہیں کہتے کہ اس کا سر کاٹو.
اعتراض صحیح ہے اور ان کے ایشوز بھی جینوئن ہے، لیکن ان چیزوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کیا کہیں گے جب ایرانی قوم نے کوئی جینوئن ایشو لے کے اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کیا یا ناراضگی کا اظہار کیا، تب ان دشمنوں نے ان کے پروٹیسٹ کو سپوائل کیا، فقط ایک ٹویٹ کر کے، ایک میسج دے کے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ بالکل اس کی جو ہے ڈائریکشن ہی چینج ہو جاتی ہے۔ وہ نکلے ہیں ہماری اکانومی کمزور ہو رہی ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو گرانی ہو رہی ہے، ہمارا پیسہ نیچے آ رہا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جینوئن ہے، لیکن پیچھے سے موساد ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پیچھے ہم ہیں، تو ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی۔ کچھ ایلیمنٹس آئے، انہوں نے مسجدیں جلائی، انہوں نے حرم جلائے، انہوں نے بے حرمتی کی شہداء کے ساتھ، ان کی قبروں پہ آگ جلائی، مختلف۔ وہ نہیں تھے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ نہیں تھے جو ان مصیبتوں میں جھگڑے، وہ کچھ اور تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن میڈیا نے کیا دکھایا کہ پورا ایران جو ہے، مجھے تقریباً 99 سے لے کے آج تک ایسے بہت سارے انسیڈنٹس یاد ہیں جب ویسٹرن میڈیا نے ان کو ایسے بنایا کہ بس یہ دوسرا انقلاب آ گیا وہاں پہ، اب یہ رجیم ختم ہو گئی۔ ہاں، چونکہ ان کا مکتب جو کہتا ہے، ان کے مکتب کے نظریے کے مطابق انسان اور حکومت کی جو تھیوری ہے اس حساب سے وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے وینیزویلا ایران ہے، ہم گئے وہاں کے پریزیڈنٹ کو اٹھایا اور امریکہ بھیجا، ان کو پتا ہے یہ کہ ایسا ہی، یا میں یہ کہوں گا کہ ان کو پتا ہے اصلیت کیا ہے، لیکن ہمیں دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو پچھلے جو 12 دنوں کی جنگ جو ہوئی تھی اس میں پوری دنیا نے دیکھا کیا ہوا۔ ہاں، ٹیکنالوجی امریکہ کی ایڈوانسڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مکتبی انسان اور مکتبی امت کی یہ ایک خوبی ہوتی ہے۔ رہبر معظم انقلاب، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں، اگر آپ ان کے بیانات سنیں، تو آپ کو بالکل وضاحتاً آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ کس مکتب کو، کس نظریے کے قائل ہے۔ یہ وہی ہے جو کچھ ہزار لے کے لاکھوں کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، یہ وہی ہے، کیونکہ اس کا مکتب ہی ہے۔ یہ تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ اصول پرست ہے۔ اور یہ جو ابھی شوشا ہوا، افواہ اڑائی گئی کہ اب پتہ نہیں یہ بھاگیں گے چونکہ جان بچانے کے لیے، یہ وہ ہے جب سے یہ اس انقلاب میں آیا تب سے فور فرنٹ پہ تھا۔ یہ اگر آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، یہ وہاں پہ جاتے تھے محاذ میں جہاں پہ خطرہ جان کا زیادہ تھا، پھر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انہیں منع کیا ان جگہوں پہ جانے کا، کہا کہ آپ ان جگہوں پہ نہ جائیں، پھر خطرہ ہے، اگر کہیں آپ کی جان چلی گئی تو ایران کا آئندہ خطرے میں۔ ڈر، جو بھی علی کا پیروکار ہوگا، جو بھی علی کا شیعہ ہوگا، پہلی جو غلط صفت جو اس کے وجود سے ملتی ہے وہ ڈر ہے۔ وہ نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا خدا سے، خدا کے بغیر کسی سے نہیں۔ یہ ہمارے فقہا، یہ مراجع کرام، رہبر معظم اسی مکتب کے شاگرد ہیں۔ سلام کیے رہبر معظم بلندتر سلام۔ ہاں، ایران کا سسٹم جو ہے اس تناظر سے، اس نظریے پہ چلاتے ہیں جو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یورپ نے بہت بڑی محنت کی کہ دین کو جامعہ سے اٹھا کے، معاشرہ سے اٹھا کے چرچز میں رکھے، کوئی تعلیمی نظام دین کا ذکر نہ ہو، سیاسی نظام دین کا، اس پہ ہم نے بڑی محنت کی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم آج کہیں پہ ایک ملک دیکھ رہے ہیں جو اس نظریے پہ آ رہا ہے تو ان کے لیے خطرہ ہے۔ انہیں کوئی یہ نہ پوچھے آپ نے 70,000 لوگوں کو کیوں قتل کیا، فلسطین میں 70,000 لوگوں کو کیوں قتل کیا، بے گناہ 20,000 بچوں کو کیوں مارا، یہ ان سے کوئی نہ پوچھے۔ اور یہ پاور گیم ہے، پورا دنیا کا آرڈر ہی بدل رہا ہے۔ اب جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے سے کم طاقت والے ملکوں کو چبا جا رہا ہے، کھا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کے پاس ریسورس۔ ایران کی اپنی کوئی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ باقی رجیم تھی جو ڈیموکریسی لے کے پوری دنیا میں ڈھنڈورا مل رہا ہے، کیا وہ شاہ کو واپس آئے گا؟
وہی ہو رہا ہے. شاہ کا بیٹا کہیں پہ بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں واپس آؤں. وہ کیا بنے گا؟ پریزیڈنٹ بنے گا, رہبر بنے گا کہ شاہ بنے گا؟ اس کو تو شاہ بننا تبھی تو فائدہ ہے. تو امریکہ جو دوسرے ملکوں پہ حملہ کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے, تو یہاں پہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو ختم کر کے پھر سے شاہنشاہیت قائم کرنی ہے. یہ کہاں کا نظام؟ ہاں, یہ جو مکتبہ اہل بیت ہے اس کے دشمن پہلے سے ہی تھے. میں نہیں کہوں گا مکتبہ اہل بیت بلکہ مکتبہ اسلام, چونکہ یہ انسان کو بہت اعلیٰ بناتا ہے اور انسان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پرے کر کے بہت اعلیٰ ترین مقصد سے واقف کراتا ہے اور اس کی زندگی بدل دیتا ہے. وہ فقط عبادت کرے گا خدا کی, وہ ڈرے گا خدا سے, وہ اطاعت کرے گا خدا کی, باقی اس کے سامنے کوئی بھی نہیں. یہ کسی کا ظلم نہیں سہے گا, یہ کسی کا جبر نہیں سہے گا. جو آج کی حکومتوں کے لیے بہت مضر ہے, ان کو کوئی ایسا پسند نہیں جو ان کے خلاف اٹھے اور ان کے خلاف آواز اٹھائے, یہ ان کو پسند نہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے, تشیع یہ سکھاتا ہے. لذا جہاں جہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے ان پہ ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی, نئی بات نہیں ہے. کربلا میں امام حسین اکیلے کھڑے ہوئے کس چیز کا؟ ایک مکتب بچانے کا. وہ مکتب جو ہمیشہ قیامت زندہ رہے, ظالموں کے خلاف ڈٹا رہے, استقامت کرے, اسی کے لیے اور کچھ نہیں تھا. ورنہ کہیں وہ جنگ نہیں جو کہ یزید نے اس کی کوئی زمین خالی ہو, وہ زمین خالی کرانے کے لیے وہاں بھیجا, نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. ایک مکتب تھا جس میں خدا کی عبادت بھی کرو اور شیطان پرستی بھی کرو, بنام اسلام. دوسرا مطلب کہا یہ نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام وہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا شعار اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, جو شیطان سے بیزاری, طاغوت سے بیزاری, ان سب چیزوں سے بیزاری جو انسان کو انسانیت کے منزل سے نیچے اتارے, تا حد جنگ ان سے لڑے آپ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور یہ جہاں جہاں بھی ہوگا یزیدی فوج, یزیدی فکر, یزیدی تفکر سامنے آئے گا. اب ہم شاید اس مکتب سے زیادہ آشنا نہیں, دعا ہمیں کرنی ہے, ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, رہبر کے لیے دعا کر سکتے ہیں, جمہوریہ اسلامی ایران کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور چونکہ ہمیں یہ بالکل لگ رہا ہے کہ اگر امام ظہور کرے تو ایک حکومت ہے جو ان کو ساتھ دے سکتی ہے, جو مظلوموں کا ساتھ دے رہی ہے, جو مستضعفین کا ساتھ دے رہی ہے. تو اس پہ اگر کوئی خطرہ آئے تو ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے, لیکن اتنا کافی نہیں ہے. شاید خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خاکم بدہن, خاکم بدہن, خاکم بدہن, اگر کل جمہوریہ اسلامی نہ رہا تو علی مرتضیٰ کا مکتب ختم ہو جائے گا, تو یہ اسلام دنیا سے ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. یہ مرحلے آئے ہیں, دنیا میں آتے رہیں گے, لیکن استقامت کی ضرورت ہے, اور وہ استقامت پیروان امیر المومنین علیہ السلام کر سکتے ہیں. آپ کو ہر جگہ جنگ لڑنی ہے, علم کے میدان میں جنگ لڑنی ہے, ٹیکنالوجی کے میدان میں جنگ لڑنی ہے, نظریات کے میدان میں جنگ لڑنی ہے. آپ کے لیے بہت سارے جو محاذ کھولے گئے ہیں, اور آپ کو ہر محاذ میں جا کے لڑنا ہے. اگر آپ کو وہ تشیع زندہ رکھنا ہے جس کے لیے قربانی سید الشہداء نے دی. اگر رسم و رسومات تو پھر کوئی قربانی کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر امریکہ فنڈ بھی دے سکتا ہے مجلس حسینی کرنے کے لیے, اسرائیل ٹینٹ بھی لگا سکتا ہے مجلس حسینی کرنے کے لیے. اگر وہ انسان ساز مکتب زندہ رکھنا ہے تو آپ کو قربانی دینی ہے, جب تک وہ نہ آئے جو پورے اس دنیا کو انسانیت کے لیے بہترین رہنے کی جگہ بنائے. اس کے لیے ضروری, جیسے میں نے عرض کیا, کہ ہمیں معرفت جو ہے اپنے دین کی وہ حاصل کرنی ہے, اور ہمیں دین بہت اونچا لے جاتا ہے, بہت اعلیٰ. ہمارے دین میں بھیک مانگنا گناہ ہے, بھیک نہ مانگے, اور نہ یہ برداشت کریں کہ آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں کوئی بھیک مانگ رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ انسان بہت
اونچا ہے، وہ جب ایک انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خدا کو پسند نہیں. خدا امین سے کہتا ہے میں نے آپ کو پیسہ دیا، آپ ان پیسوں میں غریبوں کو دے دیں، یہ واجب ہے. درد جو ہے، درد پیدا کرے اپنے میں، تبھی جا کے یہ عبادتیں، یہ شب نماز، یہ سوز خانی، یہ رات میں اٹھ کے مناجات کرنا، یہ تب فائدہ دے گا جب اندر ہمارے وجود میں وہ درد پیدا ہو جو پوری انسانیت کے لیے ہو. امیر المومنین روتے تھے، مارتے مشرکوں کو تھے، مارتے ان کو تھے، قتل ان کو کرتے تھے جو اس نظام سے باہر چلے گئے، لیکن روتے تھے. جمل میں آئے خدمت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ اب جنگ شروع کر لیں، یہ تو آئے ہیں نا جنگ کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ نہیں، رکو، شاید کوئی اصلاح ہو جائے، میں یہاں مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دوں. میں آخری حد تک جاؤں گا کہ یہ اپنا راستہ چھوڑ کے صراط المستقیم پہ، چونکہ میں امام ہوں، چونکہ میں امام ہوں، اور امام خراب کاری نہیں کرتا. یہ فرعون کا کام ہے، نمرود کا کام ہے، امام کا کام نہیں. امام جو ہے وہ پوری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹتا، اور یہ صفت جو ہے وہ ہم میں ہونی چاہیے. جو یہ ادعا کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیروان امیر المومنین، ہم نظام امامت کے قائل ہیں، یہ صفت ہم میں ہونی چاہیے. بجائے کہ ہم سب کو باہر نکالیں، لے آئے. جنت میرے باپ کی میراث نہیں ہے، یہ خدا کی ہے. شاید کل کافروں کو بھی کہے جنت میں جاؤ، مجھے کیا؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس لائق ہوا کہ کل روز محشر سر اٹھا کے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوں اور کہوں کہ باراللہ آپ نے جو زندگی مجھے عطا کی تھی میں نے وہ کامیابی سے گزاری. بس اتنا مجھے چاہیے، اس کے علاوہ مجھے نہیں. پھر وہ جہنم میں مجھے بھیجے یا جنت میں، اس کی کوئی فکر نہیں. میرے پہ جو ذمہ داری ہے، کیا میں نے وہ ذمہ داری نبھائی یا نہیں؟ تشیع جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، تشیع جو ہے وہ انسانیت ساز مذہب ہے. لذا شیعوں کو چاہیے ایک بار پھر سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المومنین کو پڑھیں، سمجھیں، اور وہ پھر دنیا کو دکھائیں علی یہ ہے. ہم نہ دشمنوں سے ڈرے ہیں، نہ ڈریں گے. خیبر کا قلعہ بھی فتح کیا، صفین بھی فتح کیا. ہاں، علی کو نہ امیر شام نے رلایا، نہ یہودیوں نے رلایا، نہ کافروں نے رلایا، نہ مشرکوں نے رلایا. علی کو جس نے رلایا وہ اپنے تھے، کیونکہ محنت کی ان پہ، کام کرتے تھے ان پہ، اور جب وہ امتحان کے وقت بھاگ جاتے تھے تو پھر روتے تھے کہ یہ میری رسالت کو آگے چلا سکتے ہیں یا نہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے 1,24,000 پیغمبر جو آیا رسالت لے کے یہاں پہ، اپنی جو ذمہ داری ان کو تھی، اتنی اذیت و آزار ان کو نہیں ملی جتنی اذیت و آزار مجھے. اب اس پہ غور کریں. حضرت نوح روایت میں ہے کہ 2,500 سال انہوں نے عمر مبارک ان کی تھی. بہت سارے پیغمبر کی 1000 سال عمر مبارک تھی، انہوں نے اذیتیں بھی دیکھی. ہمارے پیغمبر کی 63 سال. اور اس چھوٹی سی عمر میں اتنی اذیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو ان کو ملی جن کو چاہتے تھے کہ وہ سیدھے ہو جائیں اور جنت کو چلے جائیں، انسان بنے. فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیت و آزار نہیں پہنچائی گئی جتنی اذیت و آزار مجھے پہنچائی. اور ہم اسی کا علم لے کے چلے، ہم اسی کا علم لے کے چلے. ایسا کردار بنائیں، ایسے طریقہ کار اپنی زندگی کو ایسے بنائیں کہ لوگ ہمارے خلاف ایک لفظ بولنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ اس با کردار انسان، اس با کردار قوم، اس با کردار جوان، اس با کردار مرد، اس با کردار عورت کے خلاف میری زبان پھسل نہ جائے. یہ ضرورت ہے، رول ماڈل کی ضرورت ہے، ایک ایسے مکتبی انسان کی ضرورت ہے جو اس دنیا کو
دکھائے، امام حسین کی طرح آج بھی میدان کربلا میں کھڑا ہو. جو بھی لشکر عمر سعد کے ترکش میں جتنے بھی تیر تھے سب خالی کر دیے، لیکن وہ کہیں پہ نہیں ہے. حسین آج بھی. یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں حقیقی شیعوں میں شامل فرمائے جن پہ رشک کیا ائمہ اطہار. ہماری یہ محنت تبھی نتیجہ دے سکتی ہے جب ہم اس زمرے میں شامل ہو جائیں جنہیں ایک شفقت کی نگاہ سے ائمہ اطہار نے دیکھا. کم سے کم جیسے روایت کہتی ہے کہ شب جمعہ تمام لوگوں کے اعمال جو ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اور جب ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو جب ہمارے نام اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ پھر گریا کرتے ہیں، روتے ہیں. ہمارا وظیفہ یہ نہیں کہ ہم رلائیں اپنے امام کو، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہمارے کردار سے امام جو ہے مسرت ملے، خوش ہو جائے، دعا کریں ہمارے لیے کہ یہ قوم ہے جنہوں نے ہمیں سربلند کیا ہے. یہ ضروری ہے، یہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارے کون سے اعمال ایسے ہیں جو فرزند فاطمہ زہرا کو رلاتے. کتنا روئیں گے، کتنا رلائیں گے، یہ امت کتنا رلائے گی ان کو. پیغمبر روئے جب اس دنیا سے جا رہے تھے. جبرائیل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ روتے کیوں نہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میں امت کے لیے رو رہا ہوں، ان کی شفاعت ہوگی کل، یہ جہنم سے خلاصی لیں گے کل، ان کو خدا جنت میں بھیجے گا. جبرائیل گئے خدا کے پاس، خدا سے عرض کیا بار اللہ تیرا حبیب جو ہے دل تنگ ہے، رو رہا، گریا کر رہا ہے. خدا نے فرمایا جا کے کہہ دے میرے حبیب سے تیرے امتی جو ہیں اگر 1 سال مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں. جبرائیل آئے خدمت پیغمبر اکرم، عرض کیا، پیغمبر پھر روئے. جبرائیل نے سوال کیا رسول اللہ اب تو تخفیف ہوئی. کہا 1 سال، 1 سال بہت ہے، یعنی توبہ کے بعد یہ 1 سال زندہ رہیں گے، اس 1 سال میں کتنے گناہ یہ کریں گے، وہ تو پھر ان کی توبہ تو قبول نہیں ہوگی. جبرائیل واپس گئے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جا کے کہہ دے ان سے، میرے حبیب سے کہہ دے تو کس بات پہ راضی ہے وہی کروں گا. پیغمبر نے عرض کیا بار اللہ جب میرے امتی میں سے کوئی بندہ اس دنیا سے جا رہا ہو، جب وہ آخری لحظے میں ہو تو اس کے سرانے پہ میں آ جاؤں، میری بیٹی فاطمہ زہرا آ جائے، علی آ جائے، تاکہ جب وہ ہم کو دیکھے تو اسے اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حوصلہ ملے، اور جب یہاں سے جائے تو با ایمان جائے. ہمارے لیے رویا. اسی لیے کہا کہ اذیت جو مجھے ہو رہی ہے وہ کسی پیغمبر کو نہیں. یعنی آج بھی جب پیغمبر ہم پہ نظر کر رہے ہوں گے تو ہم بالکل ایک اندھیرے میں ہیں، گناہوں میں پتہ نہیں کیا کیا، تو پیغمبر تو روتے ہوں گے. ان کو اپنی زندگی میں یہ لا الہ الا اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنی اذیتیں اٹھانی پڑی، اتنے آزار اٹھانے پڑے، دندان مبارک شہید کر دیے گئے، استہزاء کیا گیا، مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا. کہ پیغمبر کو کہا، لوگوں نے کہا جن کی بھلائی وہ کر رہے تھے، ان کے سر پہ ایسی چیزیں ڈالی گئی ان کی اہانت کے لیے. لیکن وہ خدا سے یہی دعا کرتے تھے خدایا ان کی گناہوں کو بخش. لیکن جب دیکھتے تھے گناہ کرتے تو دل ٹوٹ جاتا تھا، روتے تھے. اس دنیا سے بھی روتے روتے چلے گئے فقط اس لیے امتی امتی امتی، میری امت کے گناہوں کو بخش. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آخری وقت پہ سرانے پہ آ گئی. عرض کیا بابا محشر میں کہاں ملیں گے آپ؟ میں اگر چاہوں آپ سے ملاقات کروں کہاں ملیں گے؟ تو بہت سارے مقامات کا
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी यहां मिलूंगा, यहां मिलूंगा। हजरत ज़हरा ने अर्ज किया बाबा अगर यहां नहीं मिले तो फिर कहा? फिर आखिरी जगह जो पैगंबर ने बताई जिससे दिल टूट गया जनाब ज़हरा का और वो गिरिया करने लगी। जब पैगंबर ने फरमाया मेरी बेटी अगर कहीं नहीं मिलूंगा तो जहन्नम के सराहने पे। अर्ज किया बाबा वहां पे आपका क्या काम? फरमाया मैं अपने उम्मतियों की शफाअत करूंगा, उनको जहन्नम में डाला जाएगा, मैं खुदा से दरखास्त करूंगा कि ना इन्होंने ला इलाह पढ़ा है, इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, इनको जहन्नमी आग में मत डाल। रो रहे थे जब इस दुनिया से निकले, रो रहे थे। ये रोना कभी कम नहीं हुआ, असल बनी नहीं। हम कहते हैं कि हम कायल हयात पैगंबर के, यानी पैगंबर जैसे जिंदा थे दुनिया में वैसी कब्र में। अब इसी पैगंबर को जब बेटी कब्र के सिराने पे आए और कहे बाबा अब उम्मत मेरा एहतराम भी नहीं कर, जिस उम्मत को दिखाया कहा अय्युहन्नास फातिमा तो वज़अतुल उम्मी, ये मेरी बेटी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। और मेरी बेटी कब्र पे बैठ के कहे बाबा तमाचा भी मारा गया, पसलियां भी तोड़ी गई। जिस दरवाजे पे आप खड़े होकर सलाम करते थे उस दरवाजे पे खड़े होकर कहा गया फातिमा दरवाजा खोलो वरना दरवाजे को आग लगा देंगे। बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी से। यही बेटी कब्र के किनारे बैठ के जब फरियाद दे खुदाया कसम है इसकी जो इस कब्र में है, अज्जल वफाती, अब फातिमा जिंदगी नहीं चाहती। 18 साल की, पैगंबर के बाद कितने दिन जी हजरत फातिमा ज़हरा, और किस हालत में, किस हालत में। पैगंबर ने आराम नहीं किया होगा लहद में, रो रहे होंगे। इतना ही नहीं, अगर इतना ही होता तो काफी था। फिर कूफे के मेहराब में जब अली ने, उस अली ने जिसे रसूलुल्लाह ने कहा ये मेरा नफ्स है, मेरे बाद ये अमानत है, ये मेरा नफ्स है, जब उस कूफे के, अल्लाह ताला हम सबको जियारत चाहरदा मासूमी नसीब करे, कूफे के मेहराब में जब अली के सर पे तलवार मारी गई तो उसने फरियाद दी फुज़्तु व रब्बिल काबा। ये फरियाद रसूल खुदा के कानों तक आई होगी, वो रोते होंगे कब्र में, अब अली था इसको भी मारा आप लोगों ने। इतना ही होता तो काफी था। मदीने में एक और चीज के शाहिद रहे, जिसे कहा कि ये मेरा बेटा है, ये सैयद शबाब अहल जन्ना है। इमाम हसन मुज्तबा तश्त पे 72 जिगर के पारे देखे। इतना ही नहीं, जनाजे पे तीर चलाए गए तो ये तो वो देख रहे थे ना। मुझे इतनी अजियत मिली अपनी रिसालत पहुंचाने में किसी को नहीं मिली, या रसूलुल्लाह हक है, हक है। फिर इतना ही नहीं, इंतहा करबला में हुई। जहां ज़हरा की बेटियों के सरों से चादर, जहां औलाद रसूल खुदा के गले काटे गए, जहां सीने अकदस पे घोड़ों की टापू से उनके उस्तखान जो मिस्मार किए गए। रिवायत है, बस ये एक जुमला अर्ज करो, रिवायत है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, फरमा रहे हैं कि अस्र आशूरा मैं बीमार था, बहुत बीमार था, मैं खीले में था, मेरे सराने मेरी फूफी थी, वो रो रही थी, मुझे अयादत को बैठी थी, मेरी अयादत कर रही थी और मुझे कह रही थी कि मेरी
मां ने मुझे कुछ वसीयतें की हैं कि बेटी जब करबला का ऐसा मंजर आएगा तो ये होगा, जब करबला में काली घटा छाएगी तो ऐसा होगा, जब करबला में जलजला आएगा तो ऐसा होगा। मैंने देखा कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैंने देखा बाद हवा जो सुर्ख हो रही है। मैंने कहा फूफी जो आप कह रही है वही हो रहा है, चले हम मुझे आप खीले के बाहर ले जाए, मैं देखूं क्या हो रहा है। तो जब फूफी ने मुझे बाहर निकाला, मैंने देखा पूरी करबला की फजा जो है उसमें सारे में अंधेरा छा गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा फूफी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। फूफी ने एक चीज देखी और वो उसी की तरफ चली गई। मैंने कहा रुको, कुछ बीमार को किसके हवाले करके जा रही हो? फूफी ने कहा नहीं देख रहे हो, जो मैंने कहा मेरी मां ने कहा था वही हो रहा है। मैंने कहा फूफी मैं भी कुछ देख रहा हूं। कहा बेटा क्या देखा? मैं कहा कोई नूर आ रहा है आसमान से कुछ चीजें आ रही हैं। मैंने जब गौर से देखा तो देखा जिब्रील खाके करबला अपने सर पे मार रहा। इतना ही नहीं देखा, एक और शख्सियत नूरानी जो नाजिल हुई। मैंने पूफी से कहा पूफी देखो ये एक चीज आ रही है आसमान से। पूफी ने पूछा क्या है? मैंने कहा रसूल खुदा जो है आ रहे, हुसैन के लाशे पे आ रहे, हुसैन कर रहे। आलम